الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سب کی مرادیں پوری فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں سب کا مقدر فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا صدقہ سب کی ہر نیک جائز مراد پر، تمنا پر، التجا پر اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی علی اصغر صاحب زیدہ مجدوح بھی ہیں۔ اللہ پاک مفتی صاحب کا اقبال بلند فرمائے، اللہ پاک انہیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں اللہ پاک انہیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف کچھ سوالات بڑھائیں گے، مفتی صاحب کی پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے جوابات انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے لیں گے۔ ایک بات عرض کروں گا، یہ کائنات جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کے لیے سجائی گئی؟ یہ سورج کی تپش، یہ چاند کی چاندنی، یہ تاروں کا کمکمے بننا، یہ آسمانوں کی بلندیاں، یہ پہاڑوں کا روب، یہ دریاؤں کی روانی، یہ سمندروں کا جوش اور آبشاروں کا گرنا، ہواؤں کا چلنا، کہکشاؤں کا ہونا، یہ چرند پرند انسان حیوانات، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ یقیناً یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ جی ہاں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہے جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ ہوتے تو پھر زمین، آسمان، یہ دن رات، سورج، چاند، تارے، لوح قلم کچھ بھی نہ ہوتا۔ بلکہ ایک روایت کا مضمون ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا پھر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اگر رب ہونا ظاہر کیا تو محبوب آپ کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سجایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ ایسے محبوب بنایا کہ جس کو بھی جو کچھ ملا ہے یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ایسا مبارک بنایا، مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ بلکہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ حضور کو فرما دیا کہ آپ نے سائلوں کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ہم گناہگاروں کو راستہ کون سا بتایا کہ تمہیں تمہارے دردوں کا مداوا کہاں ہوگا، تمہارے دکھوں کا مداوا کہاں ہوگا، تمہیں شفا کہاں سے ملے گی؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ہائے، حضور کے دربار میں جانے کا ہمیں حکم دے دیا گیا۔ ایسے ہیں میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر صحابہ اکرام جنہوں نے حضور کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی اولادوں کو چھوڑا، اپنا سب کچھ تن من دھن سب حضور کے نام پر قربان کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں قربان کیا؟ ان کے پیش نظر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ انہیں پتا تھا کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے۔ وہ اپنی جانوں سے زیادہ ترجیح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی اتنی
مبارک ذات ہے۔ انشاءاللہ پروگرام میں مفتی صاحب کی طرف سوالات بھی بڑھائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمتوں کو انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ جہاں علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آئے گا وہیں پر مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معلوم ہوگا، اور اللہ نے چاہا دل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، ماشاءاللہ وقت عطا فرماتے ہیں، اور پروگرام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں آپ کی طرف ایک سوال مفتی صاحب بڑھاؤں گا۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح کے کمالات عطا فرمائے تھے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تو سراپا کمال ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر وہ کمال عطا ہوا کہ جو انفرادی طور پر کسی نہ کسی نبی میں پایا گیا، کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی نبی میں ایک خاص اعتبار سے امتیاز اور کمال، کسی نبی میں خاص امتیاز و کمال، اور وہ سارے کے سارے کمالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا عالم یہ ہے کہ انسان کامل اگر کہا جائے تو اپنے کمالات کی انتہا کی بھی بنیاد پر، بلندیوں کی بنیاد پر، امتیازات کی بنیاد پر، خصوصیات کی بنیاد پر یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے کم از کم دو زاویے ہیں، اور ہر زاویوں سے ہزار شاخیں نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے آپ کے فضائل، جی فضائل جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، شوکت، معجزات، کمالات، اور ایک ہیں آپ کی ذات پاک میں اللہ نے جو کمالات وضعیت فرمائے۔ جی مثال کے طور پر شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، جی تو اللہ نے آپ کو فضل اور نصب عطا فرمایا ہے۔ جی اس کمال کا تعلق ذات سے نہیں ہے، ایک اضافی اور عطائی کمال ہے۔ جی اب ذاتی کمال کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی کمال یہ ہوتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اعضاء میں کیا کمال ہے، انسان کے قول میں کیا کمال ہے، فعل میں کیا کمال ہے۔ تو اگر ہم صرف بات کریں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے کیا کمال عطا فرمائے، جی علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں دو طرح کے کمال جمع فرمائے، ایک ہے کمال معنوی جی اور ایک ہے کمال صوری، یعنی جو نظر آنے والا کمال ہے۔ معنوی سے مراد یہ ہے کہ جو نظر تو نہیں آتا جی لیکن وہ کمال آپ کی ذات میں رکھ دیا گیا ہے۔ جی کمال معنوی کو بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ کمال معنوی دو طرح کے ہیں، ایک ہے کمال الہی، جی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے مظہر ہیں، پرتوں ہیں۔ اگر اللہ رحیم ہے جی تو کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس کی شان رحمت کا کوئی مثل نہیں ہے، جی لیکن اس شان کی کوئی جھلک دیکھنا چاہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان رحیمی ہے سبحان اللہ، یہ جھلک وہاں نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ایک تو وہ کمال ہے کہ جسے کمال الہی کہا گیا، اور دوسرا وہ کمال ہے کہ جو اخلاق کی صورت میں آپ کی ذات میں ودیت کر دیا گیا۔ کمال الہی کی اگر بات کریں، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بھی ہیں، واہ واہ،
یعنی اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ، جی یعنی اپنے بندے کو لے گیا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا یہاں پر کہ اپنے نبی کو لے گیا، لیکن جو اپنائیت لفظ عبد میں ہے جی وہ اپنائیت کسی اور لفظ میں نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے بندے ہیں. حضور کا قول، فعل، محبت، توجہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا گیا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سبحان اللہ. اور جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ تعالیٰ پھینک رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی آپ کے فعل کو اللہ نے اپنی جانب منسوب فرمایا، جی اور فرمایا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہ جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. واہ. اپنائیت کی مثالیں دیکھیے. اللہ کا ایک صفاتی نام نور ہے، جی اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا گیا سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور نور. و کتاب مبین، سبحان اللہ. کہ اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور کتاب مبین. یہ کمال الہیہ ہیں جی کہ حضور اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، پرتو ہیں. رؤوف اور رحیم اللہ کے اوصاف ہیں. سبحان قرآن اللہ. پاک میں فرمایا جا رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور کریم بھی اللہ کا وصف ہے. اور یہ وصف حضور کے لیے قرآن نے ذکر کیا انہ لقول رسول کریم. اللہ. یہ رسول اللہ. کریم کا قول ہے. واہ واہ. اور عظیم بھی اللہ کا وصف ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کوئی سکت نہیں ہے، حرکت کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اس کے دیے سے جو بلندیوں والا ہے اور عظیم ہے، یعنی سبحان اللہ تعالیٰ. اور فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اے اللہ. محبوب آپ اخلاق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر ہیں. سبحان اللہ. رب بھی عظیم، حضور کے اخلاق بھی عظیم. جی رب اپنی شان کے مطابق، اور اسی نے حضور کو یہ عظمت نوازی ہیں. ان عظمتوں سے آپ کو متصف فرمایا ہے. سبحان اللہ. شہید و شاہد اللہ کے اوصاف. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یہ رسول تم پر گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے اوصاف والے الفاظ کے ساتھ حضور کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ. تو آپ کے جو کمالات ہیں، ان کمالات کے اندر ایک کمال یہ کہ آپ کمال الہیہ کے پرتو اور مظہر ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو اخلاق عظیمہ کی صورت میں کمالات رکھے ہیں، ظاہر بات ہے یہ بھی معنوی کمالات ہیں. جی ان کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کانا خلقہ القرآن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کسی نے حضور کا مرتبہ اخلاق دیکھنا ہو ہائے ہائے. تو قرآن کو پڑھ لے. تو اتنے عظیم اخلاق کے آپ مالک ہیں. اور اگر بات کریں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف کی، یعنی ایک کمال ہے کمال معنوی، جی اور ایک کمال ہے کمال سوری. جی اور اگر کمال سوری کی بات کریں جی تو اللہ اکبر. کمال سوری علماء نے لکھا کہ 3 طرح کا ہے، ایک ذاتی، ایک فعلی اور ایک قولی. 3 طرح کے کمال ہیں. جی ذاتی، فعلی اور قولی، 3 طرح کے کمال. سبحان اللہ. 3 طرح کے کمال ہیں. جی اور کون سے کمال؟ کمال سوری، کمال سوری. یہ وہ کمال ہیں کہ جو نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں. جی سب سے پہلے ہے آپ کا وجود مسعود. اللہ اکبر. ذاتی میں وجود مسعود، سبحان اللہ. یعنی آپ کی ذات مبارکہ، آپ کا جسم اطہر، آپ کا جسم مبارک، سبحان اللہ. آپ کا حلیہ مبارک. اللہ اللہ اللہ. اللہ اکبر. آپ کے شمائل شریف. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے
ایسا پیدا کیا ہے کہ آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا. آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہیں، اللہ اکبر، ان سے اللہ زیادہ اکبر، ملی ہیں. واہ حضرت واہ، یوسف علیہ السلام کا تو سارا حسن ظاہر کر دیا گیا، جی لیکن آپ ہیں کہ ہزارہ پردوں کے اندر ہیں. اللہ اور اکبر، کبھی کبھی کسی ایک پردے کی بھی ہلکی سی جھلک جب آشکار ہوتی تھی تو آپ کے بدن سے وہ نور کی شعائیں نکلتی تھیں اللہ اکبر، کہ در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ کے حسن کا عالم یہ تھا اللہ اللہ کہ اللہ اللہ، جب کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو کہتا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین. ہائے 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 ہائے، سبحان آپ کے اللہ، حسن کا عالم یہ تھا. یعنی بات کر رہے ہیں ہم کمال سوری کی. جی جو نور آپ کے باطن میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو نور حسی آپ کے اندر ہے، جی، اللہ اکبر. کیونکہ آپ کا وجود تو نور سے پیدا کیا گیا ہے. ہیں آپ بشر، اس کا ہم کوئی انکار نہیں کرتے، لیکن بشر سے تو یوں نور کی شعائیں نہیں نکلتی. آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. جی، بارہا ایسا ہوتا کہ آپ گفتگو فرماتے، دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی سبحان اور اللہ، در و دیوار روشن ہو جاتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم نے وسلم، مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے، اس دن سے بڑھ کر روشن دن ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سورج کا کام ہے روشنی دینا. جی بھی چلیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل آ جاتا ہے اور سورج کی روشنی پورے طریقے سے نہیں آتی. اور آج کل جن گھروں میں سولر لگا ہوا ہے، جی جون جولائی اور اگست کے مہینے میں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ بادل آ جائے تو کیا ہوتا ہے. جی، لیکن روزانہ تو ایسی روشنی نہیں ہوتی، مطلب ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ جو میٹھی میٹھی روشنی ہو، بلکہ تیز روشنی ہوتی ہے عام دنوں میں. اور صحرائے عرب میں تو اور زیادہ تیز روشنی ہوتی ہے، جی کیونکہ وہاں نمی کم ہے. 7 بجے ایسا سورج چڑھ جاتا ہے، ہمارے یہاں 11 بجے بھی نہیں چڑھتا. یعنی اس کی حدت جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو سورج کی روشنی کی حدت، روشنی، تمازت روز ہی ہوتی ہے. جی آخر یہ کیا وجہ تھی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے، اللہ اکبر، اس دن زیادہ روشن ہے. کیا بات ہے، اس لیے کہ آج مدینہ کی فضاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وآلہ وسلم، وجود مسعود واہ موجود واہ، ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ اس جسم سے آج سورج بھی رعنائیاں لے رہا جی ہے، روشنی کی بھیک لے رہا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ چاند کی روشنی میں آئیں اور چاند کی روشنی نہ بڑھی ہو، ہائے دیے ہائے کے ہائے، سامنے آئیں دیے کی روشنی نہ بڑھی ہو. اللہ حضرت اکبر، عائشہ فرماتی ہیں کہ سوئی گر گئی ہے، اندھیرے کے سبب مجھے مل نہیں رہی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، مجھے یعنی اس آپ کے آنے سے نور کی وہ شعائیں بلند ہوتی ہیں کہ اندھیرے میں گری ہوئی سوئی مجھے نظر آ جاتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے چہرے کے خد و خال ایسے کہ جو ایک دفعہ دیکھے دیکھتا رہ جائے. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام رضی یہودیوں کے اللہ بہت عنہ، بڑے عالم ہیں، جی کئی علامات دیکھ چکے، مطلب وہ علامات جن کا تعلق سماج سے تھا کہ یوں یوں نشانیاں ہوں گی آپ کے شہر کی، سارے نشانیاں دیکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا باقی تھا. جس دن آپ کی خدمت میں آئے، چہرہ وضحا کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر پکار اٹھے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے، علماء نے لکھا کہ حضور علیہ صلی السلام اللہ علیہ کو وسلم، اگر دیگر معجزات نہ دیے جاتے، آپ کے چہرہ مبارکہ کی خوبصورتی اور جو نورانیت تھی وہی بطور معجزے کے کافی تھا. ہائے. یہاں پر مفتی صاحب پیر میر علی شاہ صاحب کا اگر حکم فرمایا تو میں شعر جی ہاں جی ہاں عرض کرتا ہوں. ارشاد. کیا جو پیاری گفتگو فرما رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کمال سوری ہے
اور اس میں بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذاتی کمال ہے اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر آپ جھوم اٹھے. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی ایک جھلک وادی حمرہ میں دیکھی تھی اور آپ نے بھی کہا تھا اس صورت نو میں جانا صورت نو میں جانا جان آنکھ کے جانے جہان آقا سچ آنکھ تیرا دی میں شان آقا جس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بڑا پیارا شعر آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر 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 شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف مستانی مخمور یقین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن کا اکمل کا سبحان اللہ اجمل کا حسن کا اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا پیاری بات آپ فرما رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک چہرہ نورانی چہرہ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا اور کمال ہے ماشاءاللہ. پیر میر علی شاہ صاحب نے جس ردم پر کلام لکھا ہے تو اس کے ساتھ لفظ سبحان اللہ کا بھی تکرار ہے جی. یہ بلا وجہ نہیں ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ جھوم اٹھے ہیں سبحان اللہ کا لفظ ملا لو جی. اس کے پیچھے بہت گہرا راز چھپا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کمال کو بیان کیا جاتا ہے نا تو بے کمال لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. ہم بھی انسان حضور بھی انسان یہ کیسے ممکن یہ کیسے ممکن یہ کیسے ہو سکتا ہے. جب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ایک کمال کو بیان فرمایا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے ایک معمولی سے حصے میں مختصر سے حصے میں. تو یہ حضور کا کمال تھا جی کہ حضور گئے اور آئے اور رات بھی ختم نہ ہوئی جی. ابھی کنڈی ہل رہی ہے اور بستر ابھی گرم ہے. آنے والوں نے جب آئے تو لوگوں نے نشانیاں پوچھی نشانیاں بتائیں فلاں قافلہ فلاں دن پہنچے گا. وہاں پر بھی یہی سچویشن نہیں تھی مفتی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وصف کی جو ابتدا بیان فرمائی یعنی حضور کا جو وصف بیان فرمایا اس سے پہلے اپنا وصف بیان فرمایا. اللہ پاک ہے. اس کا مطلب ہے اللہ خامیوں سے پاک ہے
عیب سے پاک واہ ہے، واہ نقائص سے پاک ہے۔ واہ واہ اے شک میں پڑھنے والو، تم شک میں ہو، یہ تو جانو کہ وہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ لے جانے پر قادر ہے سو لے گیا۔ تو جو وصف حضور میں پائے جاتے ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں۔ جب اللہ نے دیے ہیں تو حضور کے وجود پر شک کرنا، آپ کے کمالات میں شک کرنا، حقیقت میں خالق پر شک کرنا ہے، اور وہ خالق مبرہ ہے، منزہ ہے عیوب سے، خامیوں سے، جی نقائص سے۔ واہ واہ کیوں؟ واہ وہ واہ تو سبحان اللہ ہے، سبحان اس سبحان کا اللہ، وصف ہے۔ بے شک تو پاک یہاں ہے وہ۔ کمالات بیان ہو رہے ہیں، جی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، پاکیزگی بیان ہو رہی ہے جی کہ میرے محبوب کو اللہ نے واہ یوں واہ بنایا، کیا اور بات، بے شک اللہ بنا سکتا ہے، بے شک یوں بنایا، بے شک اللہ بنا بے سکتا ہے۔ شک تو حضور کی ذات تو اللہ پر کامل یقین لانے کا سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ جتنا حضور کی معرفت میں بندہ آگے بڑھتا جائے گا، حقیقت میں اللہ کی معرفت کے دروازے اس پر کھلتے چلے کھلتے جاتے ہیں۔ چلے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اگر بات کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واہ کے واہ وجود مسعود کی، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ نورانی پیشانی ہو، کیا بلند نور برستی ہوئی ناک ہو، اس پر نور برس رہا ہے، جی کیا آپ کے رخسار مبارک ہوں، کیا کشادہ داڑھی مبارک ہو، واہ واہ کیا وہ سینہ ہو جسے رب نے کھول دیا، علم نشرح لکا صدرک، کیا آپ کے وہ بازو ہوں جن میں اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ ایسی قوت آج تک کسی انسان کے بازوؤں میں آئی ہی نہیں ہے۔ کیا آپ کی مبارک آنکھیں ہوں، واہ وہ آنکھیں جنہیں وہ کمال ملا سبحان کہ اللہ، کسی انسان کو آج تک نہ ملا، ہائے ہائے ہائے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، سبحان وہ اللہ، آنکھیں کہ جو رب تعالیٰ کا دیدار کر کے واہ آئی واہ، ہو۔ اللہ اکبر، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک، ان کی خوبصورتی اور پھر ان کے کمالات، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، ان کی خوبصورتی، ان کے کمالات، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیاں، کوئی جب آپ سے ہاتھ ملاتا تو ایسا اسے مزہ آتا، ایسی نرم گداز ہتھیلیاں آج تک اس نے دیکھی ہی نہ ہوتی۔ ہائے ہائے، کیا حضور کی مسکراہٹ، سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں لاکھوں سلام۔ سلام۔ آپ کے وجود مسعود کا ایک ایک حصہ، ایک ایک رواں ایسا ہے کہ جو بے مثل و بے مثال ہے، ایسے ہی ہم سب، معتدل اعضاء ہیں، ہر عضو میں ایک اعتدال ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک کمال ہے، اور پھر جمال کے ساتھ ساتھ جو کمال ہے وہ جدا ہے، جمال کے ساتھ کمال جدا ہے، کمال جدا ہے۔ مطلب کان مبارک ہے، جی اب کان بعض لوگوں کے کیسے ہوتے ہیں، بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، جی چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کانوں کا حسن، جی، اور ایک ہے کانوں کی قوت۔ واہ واہ، یہ قوت کمال ہے کمال ہے یہ، کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اگر اللہ، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کے بارے میں تفصیل سے سننا چاہتا ہے جی تو سلام رضا کو سنے۔ واہ واہ، ایک ایک عضو کو لے کر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے کیا خوب کمال ارشاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اور ایک اسی طرح کا جو کلام ہے استغاثے کی صورت میں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے، کیا خوب کمال ہے وہ، جی ایک ایک عضو مبارک کا ذکر کر کے، اللہ اس اکبر، عضو مبارک کی شان بیان کر کے بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے، جاں بلب ہوں آ میری جاں الغیاث، ہوتے ہیں کچھ اور ساما الغیاث۔ اب کس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کو لے کر، جی اب کان مبارک کو لے کر کیا عرض کرتے ہیں،
ایک کرم کی کام ایک گوش حضور، سن لے فریاد غریباں الغیاث، سن لے فریاد غریباں الغیاث۔ ایک ایک عضو کا واسطہ دیکھ کے، اس کی شان بیان کر کے، جو آپ نے مطلب کہ الغیاث کہا ہے مصب، یہ کیا الغیاث ہے کا اس میں؟ مطلب المدد، 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 ہاں ہاں فریاد ہے، جی، توجہ چاہتا ہوں اللہ یا رسول اللہ، آپ کے اس عضو مبارک کا واسطہ دے کر آپ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں، الغیاث۔ سبحان اللہ۔ اسلاف کا تو یہ انداز رہا نا مصب کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کرتے رہے، بلکہ صحابہ نے بھی تو حضور کا وسیلہ پکڑا ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو دنیا میں کھویا ہوتا ہے جی، اسے کب فنا فر رسول کا مقام میسر ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر ساعت، جی ہر لہجہ، ہر لمحہ جی، یاد حضور پیش نظر ہونا، ہائے ہائے ہائے، یہ انہی عشاق کا طریقہ اور وتیرہ ہے کہ جو فنا فر رسول ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ درجہ ملتا کیسے مفتی صاحب؟ یہ درجہ اطاعت سے ملتا ہے، حضور کی محبت سے ملتا ہے۔ حضور کی محبت کیسے ملتی ہے؟ حضور کے عرفان سے ملتی ہے۔ حضور کا عرفان کیسے ملتا ہے؟ حضور کے تذکرے سے ملتا ہے۔ سبحان بندہ اللہ، حضور کی یاد مناتا ہے، حضور کی تعظیم کرتا ہے، آپ کا ذکر آ جائے تو اللہ اکبر، دل جھک جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے، تعظیم، اطاعت، محبت، تذکرہ ہیں۔ جی، مطلب ساری دنیا کی چیزیں سنوں اور حضور کا ذکر نہ سنوں، ساری دنیا کی خوشیاں مناؤں، حضور کے آنے کی خوشی نہ مناؤں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اطاعت، محبت اور عشق کا جو راستہ ہے یہ بندے کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اور پھر اتنا سرمایہ چھوڑا ہے بزرگوں نے، کیونکہ یہ پہلا شخص تو نہیں ہے نا کہ جو راہ عرفان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے آگے بڑھنے والوں کی لمبی قطاریں ہیں، میلوں میل لمبی قطاریں ہیں۔ جی، انہیں ذرا دیکھیں وہ کس طرح آگے بڑھے ہیں، انہیں ذرا سمجھے وہ کس طرح آگے بڑھے ہیں، تو بندہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جی، تو اعظم مبارکہ کی کیا شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوہ جانا ہمیں۔ اللہ ہم سب کو حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ بات ہو رہی ہے کمال سوری کی، اور اس میں جسم اقدس، اعضائے مبارکہ، ان کے اندر جو اللہ نے کمال رکھا ہے کسی انسان میں ایسا کمال نہیں رکھا گیا۔ پھر کمال سوری کی دوسری قسم ہے افعال نبوی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، ہر کیے میں حکمت ہی حکمت ہے، دانائی ہی دانائی ہے، ہدایت اور روشنی ہے۔ دیکھیے دنیا اپنا ایک دستور ہمیشہ سے بیان کرتی چلی آئی۔ جی، فرعون کا بھی ایک دستور تھا، نمرود کا بھی ایک دستور تھا، اور دنیا میں جو تخت پر آتا ہے ہر ایک کا ایک دستور ہوتا ہے، اور ہر ایک اکڑ رکھنے والا یہ کہتا ہے جو میرا طریقہ ہے وہ ٹھیک طریقہ ہے۔ لیکن سب کے طریقے فنا ہو گئے، جی، اور تاریخ ان طریقوں پر شاہد ہے کہ کہیں غرور ہے، کہیں فریب ہے، کہیں تکبر ہے، کہیں ظلم ہے، کہیں زیادتی ہے، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے۔ لوگوں نے چڑھتے سورج کو دیکھ کر سلام تو کیا، جی، لیکن جب وہ سورج غروب ہو گیا تو لعنت کرتے رہے اور عیب جوئی کرتے رہے۔ یہ دنیا کے چڑھتے سورجوں کا حال رہا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ تخت تو جب سے دنیا بنی ہے نہ جانے تخت کو لے کر کون کون آتا رہا، لیکن حکمت، دانائی، روشنی، نور
نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ افعال وسلم۔ میں جو پایا جاتا ہے جی کسی میں نہیں پایا گیا۔ جو دستور آپ نے عطا فرمایا، جی جس راہ پر آپ گامزن رہے، جی جو آپ کی عادت و اطوار رہیں، جی اللہ اکبر، ان عادت و اطوار میں کہیں سادگی ہے، جی کہیں تواضع ہے۔ جی حالانکہ آپ چاہیں تو عہد سونا بن جائے۔ بے شک۔ آپ کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ سفیر آ کر آپ ہی سے پوچھتے تھے کہ ہمیں اس ریاست کے حاکم سے ملنا ہے، اللہ اکبر۔ ان سب لوگوں کے رسول سے ملنا ہے، اور وہ آپ کو ہی نہیں پہچان ہائے ہائے۔ پاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی جو علیہ وسلم۔ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہائے۔ پوری پوری رات کھڑے رہنا ہے، جی کہ خدا آپ سے فرمائے اے محبوب قم اللیل الا قلیلا، محبوب قیام کم فرما دیجئے۔ یہ آپ کی عبادت کا عالم ہوتا تھا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افعال ادا کیے ہیں، جی قرآن کے بعد سنت جو ہے وہ ہماری مشعل راہ ہے، اور اس سنت کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، ایک ایک فعل کے اندر حکمت ہے۔ تو جو افعال آپ سے صادر ہوئے، اللہ نے ان افعال میں وہ کمال رکھا ہے آہا۔ کہ قیامت تک کسی ایک فعل کے اندر بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں حکمت نہیں تھی، بہتری نہیں تھی، اس کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا، کوئی خامی تھی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ سے علیہ وسلم۔ جو فعل سرزد ہوتا جی وہ مشعل راہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے فیصلے ہوں، آپ کے کارنامے ہوں، آپ کی تربیت ہو، آپ کی تعلیم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہو، آپ کی عبادت ہو، آپ کی صبح اور شام زندگی کے جو معمولات ہیں وہ معمولات ہوں، آپ کا لباس ہو، آپ کی چال ڈھال ہو، جی آپ کی مجلس سجانا ہو، آپ کا فیصلہ کرنا ہو، سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی جو ضابطۂ حیات ہے اس کے تعلق سے فیصلے کرنا ہو، منشور دینا ہو، ضابطہ حیات دینا ہو۔ اللہ اکبر، ایک ایک فعل کے اندر ہزار حکمتیں ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے جو ابھی بات ارشاد فرمائی نا کہ جو بڑے بڑے بادشاہ آئے ان کے نام مٹ گئے، ان کے منشور مٹ گئے، ان کے دستور مٹ گئے، ان کے قانون مٹ گئے، لیکن 15 صدیوں سے جو دستور، جو قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اور جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، وہ آج تک نہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ یہاں پر مصحف وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس دین نے باقی رہنا ہے مفتی صاحب، اور اس دین کا ایک حصہ ہے افعال نبوی، افعال نبوی، سبحان اللہ، ایک حصہ افعال نبوی ہے۔ بے شک۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو افعال نبوی ہیں، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جی قالا رسول اللہ کی صداؤں سے جو خالی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کے کوچے کوچے کے اندر جی قالا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں، بے شک، ممبر و محراب سے نعت مصطفیٰ گونج رہی ہے، سبحان اللہ، اور نثر کی صورت میں جی قالا رسول اللہ کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی سنت کی حکمتیں گونج رہی ہائے ہیں، ہائے ہائے، آپ کی سنت کی تعلیم گونج رہی ہے، جی اور خود اللہ نے فرمایا جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فرما دیجئے اے محبوب کہ میری اتباع کرو، اور اتباع کہتے ہیں نقل کرنے کو۔ جی تو آپ کے افعال کی کمالات کا اندازہ لگائیے جی کہ ان افعال مبارکہ کی پیروی محبت الہی سکھاتی ہے سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اللہ، کہ حضور کی محبت کیسے ملے گی، یہ سوال تھا نا، جی
यहाँ तो हुजूर की मोहब्बत से अल्लाह की मोहब्बत मिल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, जी जुदा नहीं हो सकती। जी एक, उसकी मोहब्बत कि जो हाथ पकड़कर हुजूर की बारगाह में ले जाए। अल्लाह अकबर। यानी कि मेरे आला हज़रत तो वो हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा, जो उन्हें उनके मुर्शिद के पास ले गए थे, शेख अब्दुल कादिर बदायूनी अलैहि रहमा का एहसान आला हज़रत कभी नहीं भूलते थे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि ये वो हस्ती हैं कि जो मुझे इतने आला मुर्शिद की बारगाह में ले गए। बेशक। तो एक है मुर्शिद कामिल, उसका जब बंदा हाथ पकड़ता है तो मुर्शिद कामिल अपने मुरीद को हुजूर की बारगाह तक पहुंचाता अल्लाह है। अकबर। और अगर मुर्शिद कामिल हुजूर गौसे पाक से जुड़ा हो तो उसकी तो वाह क्या वाह। ही शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औलिया के सरदार हैं, अल्लाह अकबर। गौसुल अगवास हैं, वाह वाह। गौसे आजम हैं, सुभान अल्लाह। और उन जैसा अपने ज़माने में कोई नहीं था और आज तक के ज़माने में कोई नहीं है, अल्लाह अकबर। और इमाम मेहदी तक कोई नहीं होगा। हाय हाय हाय। इस शान के वो आमिल हैं। वजह क्या है कि वो हुजूर की मारिफत का जाम पिए हुए हैं, ख़ास निगाह मुस्तफ़ा उनके ऊपर है। जी तो मुर्शिद कामिल से हुजूर की बारगाह मिलती है और हुजूर की बारगाह से अल्लाह की बारगाह मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तीसरी जो किस्म है वो है, यानी कमाल सूरी की हमने जी 3 चीज़ें सामने रखी, जाती, फेली और ज़ाती, कौली। फ़ेली और कौली। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तो हाल था ना, जी हाल था। अफ़ाल थे, जी। हाल था, तकरीर थी, और एक है अक़वाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये कौल तो रसूल करीम का कौल है। और फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन युहा। सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम कलाम नहीं फरमाते मगर वो फरमाते हैं जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह अकबर। जो आप पर वही की जाती है वही कलाम फरमाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसल्लम। फसाहत के कमालात हों, मुख्तसर अल्फाज में, जी यूँ समझिए कि कूज़े के अंदर समंदर बंद करना किसे कहते हैं, ये आपके अल्फाज की जामियत बताती है। मुख्तसर कलाम करना हो जी या फसाहत व बलागत का मामला हो, जी या हम दूसरी जानिब को देखें कि वो सिफ़ात जिनका ताल्लुक़ कौल से होता है, ऐलान नबूवत से पहले जी आपके 2 औसाफ बड़े मशहूर हैं कि ये सादिक भी हैं, ये अमीन भी हैं। जी हकीकत में इन दोनों का ताल्लुक़ कौल से है। जी सच बात कहते हैं। जी अमानत का ताल्लुक़ वादे से है। वादे से, बेशक। वादा एक ज़बान से किया जाता है। जी तो आप वादे की भी सच्चे हैं, सादिकुल वाद, सादिकुल कौल हैं। जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुभान अल्लाह। अक़वाल में भी सच्चाई है। बेशक। और सच्चाई ही नहीं है, सच्चाई तो एक खूबी है ना, जी इन अक़वाल के अंदर पुख्तगी है, इन अक़वाल के अंदर नूर है, इन अक़वाल के अंदर हिदायत है, इन अक़वाल के अंदर वो सरचश्मे हैं हिकमत के कि जो पढ़ता है। आला हज़रत रहमा क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, एतिलाए जबिल्लत पे आली दरूद, एतदाल तवीयत पे लाखों सलाम, वाह। बेबनावट अदा पर हज़ारों दरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम, भीनी भीनी महक पर महक ले दरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम, मीठी मीठी इबारत पे शीरी दरूद, अच्छी अच्छी इशारत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूं ही ज़िक्र खैर करते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शरबत न दें न दें तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। सुभान अल्लाह। और एक और जगह पर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मीठी बातें तेरी दीने अजम ईमान अरब, नमकीन हुस्न तेरा जाने अजम,
شان عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اللہ پاک اضافہ فرمائے، آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔